رات کا آخری پہر تھا اور پوری حویلی پر ایک گہرا پراسرار سکوت طاری تھا۔ حویلی کے ایک گوشے میں واقع بیگم جہاں آرا کے کمرے سے ہلکی سی کراہنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ بستر پر تکلیف سے تڑپ رہی تھیں۔ ایمن جو ان کی کیئر ٹیکر تھی پریشانی کے عالم میں ان کے سرہانے بیٹھی ان کے ہاتھ دبا رہی تھی۔ آنٹی جان آپ حوصلہ رکھیں، میں ابھی دیکھتی ہوں شاید دراز میں کوئی گولی بچی ہو۔ ایمن نے لرزتے ہاتھوں سے سائڈ ٹیبل کے سارے دراز کھول ڈالے لیکن وہ سب خالی تھے۔ دوا کا آخری پتا بھی ختم ہو چکا تھا۔ جہاں آرا بیگم نے مشکل سے آنکھیں کھولی اور درد سے تڑپتے ہوئے بولی، درد بہت شدید ہے ایمن، کوئی دوا دے دو مجھے ورنہ میری جان نکل جائے گی۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں بہرام صاحب کے کمرے سے ہو کر آتی ہوں، شاید ان کے پاس کوئی ایکسٹرا پیکٹ رکھا ہو، انہوں نے ہی تو پچھلی بار دوائیں منگوائی تھیں۔ ایمن نے اپنا دوپٹہ سیدھا کرتے ہوئے کہا، حالانکہ اس کا اپنا دل اس وقت زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ رات کے اس پہر بہرام کے کمرے میں جانا اس کے لیے کسی بڑی آزمائش سے کم نہیں تھا، لیکن بیگم جہاں آرا کی حالت دیکھ کر وہ خود کو روک نہ سکی۔ ایمن دبے قدموں کوریڈور سے ہوتی ہوئی بہرام کے عالی شان کمرے کے سامنے پہنچی۔ راہداری میں لیمپ کی مدھم روشنی پھیل رہی تھی اور ایمن کے دل کی دھڑکنیں اس کے حلق میں آ رہی تھیں۔ اس نے ہمت جٹا کر دروازے پر دستک دی۔ اندر سے کوئی جواب نہیں ملا۔ اس نے ایک بار پھر لرزتی انگلیوں سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس بار اندر سے ایک انتہائی بھاری اور لڑکھڑاتی ہوئی آواز آئی، کون ہے؟ اندر آ جاؤ۔ ایمن نے دھڑکتے دل کے ساتھ آہستہ سے ہینڈل گھمایا اور اندر داخل ہوئی۔ کمرے کی مدھم پیلی روشنی میں سامنے کا منظر دیکھ کر وہ وہیں ٹھٹک کر رہ گئی۔ بہرام بستر کے کنارے پر نڈھال بیٹھا تھا۔ اس کے بال بری طرح بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے باد گاؤن پہنا ہوا تھا۔ ایمن جھجک گئی۔ جیسے ہی اس نے بھاری سر اٹھا کر دیکھا، ایمن نے محسوس کیا کہ اس کی آنکھیں شدید سرخ تھیں، جن میں گہری مدہوشی، تھکن اور نشے کا اثر صاف جھلک رہا تھا۔ وہ اپنے دوستوں کی محفل سے شدید نشے کی حالت میں لوٹا تھا۔ ایمن دروازے کے پاس ہی رک گئی اور نظریں جھکا کر بولی، بہرام صاحب، وہ بیگم جہاں آرا کی ادویات ختم ہو گئی ہیں، انہیں بہت شدید درد ہو رہا ہے، اگر آپ کے پاس ان کی کوئی دوا رکھی ہے تو پلیز دے دیں، وہ بہت تکلیف میں ہیں۔ بہرام نے اپنی سرخ مخمور آنکھیں اٹھا کر سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا۔ شراب اور مدہوشی کے زیر اثر اس وقت ایمن کا معصوم چہرہ، اس کی بڑی بڑی خوفزدہ آنکھیں اور چہرے پر بکھری زلفیں اسے دنیا کی کسی خوبصورت ترین پری جیسی لگ رہی تھیں۔ اس کے حواس اس کے قابو میں نہیں تھے اور ایمن کی آواز اس کے کانوں میں کسی موسیقی کی طرح گھل رہی تھی۔ وہ بغیر کچھ کہے بستر سے اٹھا، اس کے قدم ہلکے سے لڑکھڑائے، لیکن وہ خود کو سنبھالتا ہوا سیدھا ایمن کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کی نظریں ایمن کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ بہرام کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر ایمن کا دل خوف سے پگھلنے لگا۔ وہ تیزی سے 2 قدم پیچھے ہٹی، یہاں تک کہ اس کی کمر دیوار سے جا لگی۔ بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ بہرام صاحب، آپ پیچھے رہیں، ایمن نے کانپتی آواز میں کہا۔ اس کے ہاتھ انجانے خوف سے اس کے سینے پر بندھ گئے۔ میں صبح لے آؤں گی دوا، آپ پلیز دور رہیں۔ بہرام نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور ایمن کی انتہائی نازک اور گوری کلائی کو دبوچ لیا۔ بہرام کی انگلیاں اس کی کلائی کے گرد جم گئیں۔ اس کی گرفت میں ایسی مضبوطی تھی کہ ایمن کے حلق سے ایک دبی سی سسکی نکل گئی۔ چھوڑیں بہرام صاحب، یہ کیا کر رہے ہیں آپ، مجھے جانے دیں۔ ایمن نے تڑپ کر اپنی کلائی چھڑانے کے لیے پورا زور لگا دیا، لیکن بہرام کی مردانہ طاقت کے سامنے وہ بے بس تھی۔ بہرام نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کی سانسوں سے اڑتی گرمی اور ڈرنک کی بو ایمن کے چہرے کو چھو رہی تھی، جس سے ایمن کا سر چکرانے لگا۔ کہاں جا رہی ہو؟ بہرام کی آواز حد سے زیادہ بھاری، دھیمی اور مخمور تھی۔ تم اتنی خوبصورت کیوں ہو ایمن؟ تم رات کے اس پہر میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ بہرام صاحب، خدا کے لیے ہوش میں آئیں، آپ نے نشہ کر رکھا ہے، آپ کو معلوم نہیں آپ کیا کر رہے ہیں، مجھے جانے دیں، آنٹی جان انتظار کر رہی ہیں۔ ایمن کی آنکھوں سے خوف اور بے بسی کے مارے موٹے موٹے آنسو ٹپک کر اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ بہرام نے اس کی کسی بات پر دھیان نہیں دیا۔ اس نے جھٹکے سے ایمن کی کلائی کو کھینچا۔ ایمن کا نازک لچکدار وجود لہراتا ہوا سیدھا بہرام کے چوڑے سینے سے جا ٹکرایا۔ اس اچانک اور بھرپور لمس سے ایمن کے دل کی دھڑکن اس قدر تیز ہوئی کہ اسے لگا جیسے اس کا دل پسلیوں کو توڑ کر باہر آ جائے گا۔ اس کی سانسیں بالکل رک سی گئیں اور پورا وجود مفلوج ہو گیا۔ بہرام صاحب پلیز،
میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ ایمن نے اپنے دونوں ہاتھ بہرام کے سینے پر رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، لیکن بہرام اس وقت ہوش و حواس سے بیگانہ کسی سحر کے اثر میں تھا۔ بہرام کا دوسرا ہاتھ آہستہ سے حرکت میں آیا اور ایمن کی پتلی لچکدار کمر کے گرد لپٹ گیا۔ جیسے ہی اس کی ہتھیلی نے ایمن کی کمر کو چھوا، ایمن کے پورے وجود میں ایک سنسنی خیز اور انجانی تپش سرایت کر گئی۔ وہ بری طرح کانپ کر رہ گئی۔ بہرام نے اپنی گرفت مزید تنگ کی اور اسے خود میں اس طرح بھینچ لیا کہ ان دونوں کے درمیان 1 انچ کا فاصلہ بھی باقی نہ رہا۔ ایمن کو اپنے جسم پر بہرام کے دل کی تیز دھڑکن صاف محسوس ہو رہی تھی۔ تم یہاں سے نہیں جا سکتی، بہرام نے انتہائی دھیمی سرگوشی میں کہا۔ اس کی سرخ نظریں ایمن کے گلابی کانپتے ہوئے لبوں پر ٹک گئیں جو خوف سے ہل رہے تھے۔ بہرام صاحب چھوڑے مجھے، خدا کے لیے۔ ایمن کی آواز اب حلق میں پھنس رہی تھی۔ وہ خوف کے مارے ہچکیاں لینے لگی۔ اس کی یہ بے پناہ معصومیت اور گھبراہٹ بہرام کے اندر چھپے جذبات کو مزید ہوا دے رہی تھی۔ بہرام کے ہاتھوں کی حرکت ایمن کی کمر پر مزید گہری ہو رہی تھی۔ بہرام نے ایمن کی کسی التجا، کسی فریاد پر کان نہ دھرے۔ اس کے جذبات اب اس کے اپنے قابو سے باہر ہو چکے تھے۔ اس نے ایمن کی کمر پر اپنی گرفت کو شدید کیا، اپنا دوسرا ہاتھ اٹھا کر اس کے چہرے کو اپنی گرفت میں لیا تاکہ وہ سر نہ ہلا سکے، اور پھر تیزی سے جھک کر اپنے تپتے ہوئے مخمور لب ایمن کے اچھوتے نازک اور گلابی لبوں پر رکھ دیے۔ یہ ایک بھرپور، گہرا اور دیوانہ وار شدت سے بھرا لمس تھا جو بہرام نے ایمن کے لبوں پر دیا۔ ایمن بالکل ششدر رہ گئی۔ اس کی آنکھیں حیرت، صدمے اور انجانے احساس سے پھیل گئیں۔ اس کے ہاتھ جو بہرام کو دھکیلنے کی کوشش کر رہے تھے وہ وہیں جم کر رہ گئے۔ اس کا پورا وجود ساکت ہو گیا۔ وہ جیسے سانس لینا ہی بھول گئی تھی۔ بہرام کی لمس کی تپش اور اس کی سانسوں کی گرمی ایمن کے رگوں پے میں اتر رہی تھی، جبکہ بہرام اس معصوم پاکیزہ ذائقے میں اس قدر گم ہو چکا تھا جیسے دنیا مافیا سے بالکل بے خبر ہو۔ ایمن کا ذہن بالکل سن ہو چکا تھا۔ کچھ سیکنڈز کے اس طویل، سحر انگیز اور تڑپا دینے والے رومانوی لمس کے بعد جب بہرام نے آہستہ سے اپنے لب ایمن کے لبوں سے ہٹائے تو اس کی آنکھیں اب بھی نیموا تھیں اور وہ مدہوشی میں ایمن کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی گرفت ایمن کی کمر اور چہرے پر تھوڑی ڈھیلی پڑی۔ جیسے ہی بہرام کی گرفت کمزور ہوئی، ایمن کو جیسے زندگی واپس ملی۔ اس نے پورے زور سے تڑپ کر خود کو بہرام کے حصار سے الگ کیا۔ اس کے ہونٹ بری طرح لرز رہے تھے، آنکھوں سے لگاتار آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے جھٹکے سے اپنا دایاں ہاتھ اپنے لبوں پر رکھا جیسے وہ اس گہرے لمس کے اثر کو مٹانا چاہتی ہو جو بہرام نے اس پر چھوڑا تھا۔ آپ بہت برے ہیں بہرام صاحب، بہت برے۔ وہ روتے ہوئے ہچکیاں لینے لگی۔ اس کی آواز میں صدمہ اور گہرا خوف تھا کیونکہ وہ اس لمس کے معنی سے بالکل ناواقف تھی، لیکن اندر سے بری طرح ہل چکی تھی۔ بہرام نے لڑکھڑاتے ہوئے اسے دوبارہ پکڑنے کے لیے اپنا ہاتھ فضا میں لہرایا۔ ایمن سنو۔ لیکن ایمن اب وہاں ایک پل بھی نہیں رک سکتی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح مڑی، لرزتے ہاتھوں سے کمرے کا دروازہ کھولا اور اپنے آنسو پوچھتی ہوئی اپنے لبوں کو ہاتھ سے چھپائے وہاں سے اندھیری راہداری میں بھاگ کھڑی ہوئی۔ پیچھے بہرام اپنے قدموں کا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور بستر پر دوبارہ گر گیا اور چند ہی لمحوں میں گہری مخمور نیند کی وادیوں میں اتر گیا، اس بات سے بالکل بے خبر کہ اس ایک مدہوش لمس نے اس معصوم لڑکی کی دنیا میں کیسا طوفان برپا کر دیا تھا۔ لندن کی نامور یونیورسٹی سے بزنس ایڈمنسٹریشن کی اعلیٰ ڈگری حاصل کر کے جب بہرام حویلی لوٹا تو اس کا استقبال کسی بادشاہ کی طرح کیا گیا۔ حویلی کے وسیع و عریض لاؤنج اور ڈائننگ ہال کو برقی کمکموں سے سجایا گیا تھا، جہاں تائی جان بیگم ثریا اپنے شوہر افتخار احمد اور تینوں بیٹیوں کے ساتھ بہرام کے گرد گھیرا ڈالے کھڑی تھی۔ 600 کروڑ کی اس وسیع جائیداد کا اکلوتا وارث اب ان کے سامنے تھا۔ آؤ بہرام بیٹا، ماشاءاللہ، اللہ نظر بد سے بچائے، کتنا شاندار لگ رہا ہے میرا بچہ۔ تائی جان نے آگے بڑھ کر بہرام کی بالائیں لیں اور مصلحت آمیز مسکراہٹ چہرے پر سجا کر بولی، تمہارے تایا جان تو صبح سے تمہاری راہ دیکھ رہے تھے، اور میری بچیاں، توبہ، ان کا تو جوش ہی ختم نہیں ہو رہا تھا۔ بہرام نے سوٹ کا بٹن کھولتے ہوئے ایک پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، شکریہ تائی جان۔ تایا جان آپ کیسے ہیں؟ افتخار احمد نے بہرام کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ان کی آواز میں ایک مصنوعی فخر تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں بیٹا، بس تمہارا ہی انتظار تھا۔ اب تم آ گئے ہو تو کاروبار کی ساری ذمہ داری تمہارے جوان کندھوں پر ہوگی۔ آخر تم ہی تو اس پورے امپائر کے اکیلے مالک ہو۔ جی تایا جان، میں جلد ہی آفس جوائن کر لوں گا، بہرام نے سنجیدگی سے کہا۔
آفس کی باتیں کل کریں گے افتخار، آج تو میرا بچہ تھکا ہوا آیا ہے۔ چلو سب ڈائننگ ٹیبل پر چلو، آج کا ڈنر بہت خاص ہے۔ تائی جان نے اپنی بیٹیوں کو اشارہ کیا۔ ڈائننگ ٹیبل پر پہنچتے ہی بہرام کی نظریں سامنے بیٹھی تائی جان کی تینوں بیٹیوں نتاشا، سونیا اور علیزے پر پڑی۔ تینوں ہی جدید ترین فیشن کے مہنگے اور بھاری لباس پہنے ہوئے تھی۔ چہرے پر لاؤڈ میک اپ تھا اور بالوں کے اسٹائل ایسے تھے جیسے کسی فیشن شو سے سیدھی چلی آ رہی ہوں۔ وہ تینوں بہرام کو متاثر کرنے کے لیے ہلکے انداز میں مسکرا رہی تھیں۔ بہرام ڈائننگ ٹیبل کی مرکزی کرسی پر بیٹھا تو تائی جان نے فخر سے اپنے ہاتھ ہوا میں لہرائے۔ بیٹا بہرام، یہ جو سامنے تم اتنی شاندار ڈشز دیکھ رہے ہو نا، مٹن قورمہ، چکن بریانی، شاہی کڑھائی اور یہ زعفرانی زردہ، یہ سب کسی ملازم نے نہیں بنایا۔ یہ سارا کھانا میری تینوں بیٹیوں نے صبح سے کچن کی شدید گرمی میں کھڑے ہو کر صرف اور صرف تمہارے لیے تیار کیا ہے۔ انہیں تمہاری پسند کا کتنا خیال ہے، اس کا اندازہ تم اسی بات سے لگا لو۔ بہرام نے چونک کر تائی جان کو دیکھا اور پھر باری باری تینوں کزنوں پر نظر ڈالی۔ نتاشا نے فوراً اپنے بالوں کی ایک لٹ کو انگلی پر گھماتے ہوئے کہا، ہاں بہرام، مما سچ کہہ رہی ہیں، وہ بریانی تو خاص طور پر میں نے تمہارے لیے دم کی ہے۔ مجھے یاد تھا کہ تمہیں چاول بہت پسند ہے۔ صبح سے کچن میں کھڑے کھڑے میری تو اسکن ہی جل گئی تھی۔ سونیا نے اپنی بات کہی، اور وہ شاہی کڑھائی اور زردہ میں نے بنایا ہے۔ سچی بہرام، کچن کی ہیٹ کی وجہ سے میرا پورا ہیئر اسٹائل خراب ہو رہا تھا، لیکن میں نے کہا نہیں، بہرام اتنے سال بعد واپس آ رہا ہے، کھانا تو میں خود ہی بناؤں گی۔ سب سے چھوٹی علیزے نے چہکتے ہوئے کہا، اور یہ جتنا بھی سلاد اور رائتے کی ڈیکوریشن ہے، یہ میری کریٹیوٹی ہے۔ میں نے یوٹیوب سے اسپیشل ریسیپی دیکھی تھی تمہارے لیے۔ بہرام نے ان کی باتیں سنی، لیکن اس کی تیز نظریں ان کے چہرے سے ہوتی ہوئی ان کے ہاتھوں پر جا ٹکی۔ نتاشا اور سونیا کے ہاتھ ٹیبل پر رکھے چمچوں سے کھیل رہے تھے۔ ان کے ناخن 2-2 انچ لمبے تھے، جن پر انتہائی مہنگا اور چمکدار نیل آرٹ ہوا تھا۔ نگینے جڑے ہوئے تھے اور ان کے مہنگے مینی کیور کی چمک صاف بتا رہی تھی کہ ان ہاتھوں نے پچھلے ایک ہفتے میں پانی کے ایک گلاس کو بھی ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ کچن کے مسالوں، ہلدی کے داغ یا محنت کی کوئی ایک رمق بھی ان کے پورے وجود پر نہیں تھی۔ بہرام کے لبوں پر ایک طنزیہ اور گہری مسکراہٹ ابھری۔ اس نے چکن کڑھائی کا ایک نوالا لیا۔ کھانے کا ذائقہ چکھتے ہی اس کا شک یقین میں بدل گیا۔ یہ ذائقہ شہر کے سب سے مہنگے 5 اسٹار ہوٹل دی رائل پیلس کی مخصوص ریسیپی کا تھا، جہاں وہ لندن جانے سے پہلے اکثر اپنے دوستوں کے ساتھ ڈنر کیا کرتا تھا۔ ہوٹل کے خاص شیف کے ہاتھ کی بنی کڑھائی کو وہ سیکنڈوں میں پہچان سکتا تھا۔ تائی جان نے یہ سارا کھانا آرڈر پر منگوایا تھا اور کریڈٹ اپنی بیٹیوں کو دے رہی تھی۔ بہرام نے نوالا چبایا اور نیپکن سے اپنے لب صاف کرتے ہوئے انتہائی سرد اور کاٹدار لہجے میں بولا، بہت خوب تائی جان، مجھے واقعی یہ جان کر شدید حیرت ہو رہی ہے کہ آج کل 5 اسٹار ہوٹل کے شیف حویلی کی کچن میں آ کر کھانا بنانے لگے ہیں۔ ڈائننگ ہال میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ تائی جان کا رنگ فوراً ہی فک ہو گیا۔ بیٹا، میں کچھ سمجھی نہیں۔ بہرام نے نتاشا کے ہاتھوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، نتاشا، تم کہہ رہی ہو کہ تم نے صبح سے کچن میں کھڑے ہو کر مسالے پیس کر بریانی بنائی ہے، لیکن تمہارے ان 2 انچ لمبے ایکریلک ناخنوں اور اس پر لگے قیمتی نگینوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ اگر تم کچن میں قدم بھی رکھتی تو بریانی میں مسالے سے زیادہ تمہارے ناخنوں کے نگینے گر رہے ہوتے۔ نتاشا کا چہرہ شرمندگی سے سرخ ہو گیا اور اس نے جلدی سے اپنے ہاتھ ٹیبل کے نیچے چھپا لیے۔ اوہ بہرام، تم بھی نا، میں نے گلوز پہن کر کام کیا تھا۔ بہرام نے ایک گہرا سانس لیا اور سونیا کی طرف رخ کیا، اور سونیا، کچن کی شدید گرمی اور ہیٹ میں کھڑے ہونے کے باوجود تمہارے چہرے کا یہ ہیوی فاؤنڈیشن اور یہ ہیئر سٹائل جوں کا توں برقرار ہے، نہ ماتھے پر پسینے کا ایک قطرہ، نہ مسکارا پھیلا، کمال کی بات ہے۔ تائی جان نے بات سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے لرزتی آواز میں کہا، ارے بہرام بیٹا، وہ اصل میں بچیاں بس تمہارے آنے کی خوشی میں جلدی سے تیار ہو گئی، کھانا تو انہوں نے ہی۔ تائی جان پلیز۔ بہرام نے ہاتھ اٹھا کر انہیں بیچ میں ہی ٹوک دیا۔ اس کی آواز میں ایک سختی تھی۔ میں دی رائل پیلس ہوٹل کے خاص شیف جاوید کے ہاتھ کی بنی کڑھائی کو بہت اچھے سے پہچانتا ہوں۔ اس کھانے کی خوشبو، اس کی گارنشنگ اور ذائقہ سب پکار کر کہہ رہے ہیں کہ کھانا حویلی کے کچن کا نہیں بلکہ ہوٹل کی ہوم ڈیلیوری کا نتیجہ ہے۔ تائی جان اور ان کی تینوں بیٹیاں بالکل گنگ ہو کر رہ گئیں۔ افتخار احمد نے شرمندگی مٹانے کے لیے کھانستے ہوئے کہا، سریا، یہ کیا مذاق ہے؟ اگر کھانا باہر سے منگوایا تھا تو صاف بتاتی، بہرام سے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ تائی جان نے فوراً پینترا بدلا اور مصنوعی ہنسی ہنستے ہوئے بولی، اوہو بہرام بیٹا، تم تو مائنڈ ہی کر گئے۔
وہ اصل میں بچیاں صبح سے تمہارے لیے کچھ بنانا چاہتی تھی، لیکن میں نے ہی کہا کہ میرا بچہ اتنے سفر کے بعد آ رہا ہے، کہیں بچیوں کے ہاتھ کا کھانا پسند نہ آئے، اس لیے میں نے ہوٹل سے منگوا لیا۔ بس بچیاں تو تمہارے سامنے اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھیں۔ محبت کا اظہار سچائی سے ہوتا ہے تائی جان، بناوٹ اور جھوٹ سے نہیں۔ بہرام نے کرسی سے اٹھتے ہوئے انتہائی سرد لہجے میں کہا، مجھے اس طرح کی بناوٹ سخت ناپسند ہے۔ مجھے بھوک نہیں ہے، میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں۔ بہرام بغیر کوئی اور لفظ کہے ڈائننگ ہال سے باہر نکل گیا، جبکہ اس کے پیچھے پوری ٹیبل پر ایک خاموشی چھا گئی۔ جیسے ہی بہرام کے قدموں کی آواز دور ہوئی، تائی جان کا چہرہ غصے اور حسد کی آگ سے تپنے لگا۔ اس نے غصے میں چمچ پلیٹ پر پٹک دیا۔ دیکھا آپ نے افتخار؟ تائی جان دانت پیستے ہوئے اپنے شوہر سے بولی۔ ان کی آنکھوں میں انات صاف جھلک رہا تھا۔ کتنی اکڑ ہے اس لونڈے میں، ابھی سے اپنے آپ کو 600 کروڑ کا وارث سمجھ کر ہمیں نیچا دکھا رہا ہے۔ ہماری بیٹیوں کی اس طرح سب کے سامنے تذلیل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ نتاشا نے روحانسی ہو کر کہا، مما، بہرام تو بہت بدل گیا ہے، اس نے میری اتنی بے عزتی کی، میں اب کبھی اس سے بات نہیں کروں گی۔ تم چپ کرو نتاشا، تائی جان نے اسے گھورا۔ بات کیسے نہیں کرو گی؟ اس حویلی اور جائیداد پر جتنا حق اس کا ہے اتنا ہی تمہارے باپ کا بھی ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے باپ نے سب کچھ اس کے نام کر دیا۔ اگر اس جائیداد کا کوئی حصہ چاہیے تو تم تینوں میں سے کسی ایک کو بہرام کی بیوی بننا ہی ہوگا۔ تائی جان نے ڈائننگ ٹیبل پر رکھے کھانے کو دیکھا۔ ان کا دل بہرام کے خلاف نفرت اور انات سے مزید بھر چکا تھا۔ بہرام نے آج میرا اور میری بیٹیوں کا غرور توڑا ہے، لیکن وہ نہیں جانتا کہ ثریا احمد اپنا حساب برابر کرنا اچھے سے جانتی ہیں۔ میں اس حویلی کی جائیداد کسی اور کے ہاتھ میں نہیں جانے دوں گی، چاہے مجھے اس کے لیے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے۔ بیگم ثریا نے جب ایمن کو حویلی میں بیگم جہاں آرا کی دیکھ بھال کے لیے رکھوایا تھا تو ان کا مقصد صرف بہرام اور دنیا کی نظروں میں اپنی اچھائی اور ہمدردی کا ڈھونگ رچانا تھا۔ وہ جتانا چاہتی تھی کہ انہیں اپنی بیمار جٹھانی کا کتنا خیال ہے۔ ایمن ایک انتہائی غریب، سیدھی سادی اور ضرورت مند گھرانے کی لڑکی تھی، لیکن اللہ نے اسے بے پناہ حسن اور اس سے کہیں زیادہ معصومیت سے نوازا تھا۔ وہ دنیا داری کی چالاکیوں اور مکروہ فریب سے بالکل ناواقف تھی۔ حویلی میں آنے کے بعد ایمن نے دن رات ایک کر کے بیگم جہاں آرا کی خدمت شروع کر دی۔ وہ صبح سویرے اٹھ کر ان کی ادویات کا خیال رکھتی، انہیں وقت پر کھانا کھلاتی اور رات گئے تک ان کے سرہانے بیٹھ کر ان کے پاؤں دباتی رہتی۔ اس کی اس بے لوث محبت اور معصوم ہنسی نے بہت جلد بیمار جہاں آرا کے دل میں ایک سگی بیٹی جیسی جگہ بنا لی تھی۔ ایمن بیٹی، اگر ثریا تمہیں یہاں نہ رکھواتی تو نہ جانے میرا کیا حال ہوتا۔ میری اپنی بیٹیاں تو نہیں ہیں، لیکن خدا نے تمہیں بھیج کر میری ایک کمی بھی پوری کر دی۔ بیگم جہاں آرا اکثر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتی۔ ایمن شرما کر نظریں جھکا لیتی اور کہتی، آنٹی جی آپ ایسی باتیں نہ کریں، آپ کی خدمت کر کے مجھے جو سکون ملتا ہے وہ مجھے کہیں اور نہیں مل سکتا، آپ بس جلدی سے ٹھیک ہو جائیں۔ لیکن ایمن کی اس پرسکون اور معصوم دنیا میں ایک خوفناک طوفان اس رات آیا جب بہرام مدہوشی کی حالت میں اپنے کمرے میں موجود تھا اور ایمن دوا لینے وہاں گئی تھی۔ ایمن اپنے ہونٹوں پر مضبوطی سے ہاتھ رکھے سسکیاں لیتی ہوئی بہرام کے کمرے سے باہر بھاگی تھی۔ اس کی آنکھیں خوف سے ابل رہی تھیں، اس کا پورا وجود بری طرح کانپ رہا تھا اور وہ راہداری میں پاگلوں کی طرح دوڑ رہی تھی تاکہ اپنے کمرے میں جا کر خود کو چھپا سکے، لیکن وہ اپنی ہی گھبراہٹ میں اتنی بے خود تھی کہ اسے سامنے سے آتی ہوئی پرچھائی دکھائی نہ دی اور وہ زور سے کسی کے وجود سے ٹکرائی۔ آہ! کون ہے؟ کون ہے رات کے اس پہر یہاں بھاگ رہا ہے؟ ایک سخت اور جانی پہچانی آواز فضا میں گونجی۔ وہ بیگم ثریا تھی جو رات کے اس آخری پہر حویلی میں چکر لگا رہی تھی۔ ایمن نے ڈر کر سر اٹھایا تو سامنے تائی جان کو کھڑے دیکھا۔ لیمپ کی مدھم روشنی میں ایمن کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، اس کا دوپٹہ کندھوں سے ڈھلکا ہوا تھا اور وہ اپنے لبوں کو دبا کر لرز رہی تھی۔ ایمن، تم اس حالت میں بہرام کے کمرے کی طرف سے روتی ہوئی کیوں آ رہی ہو؟ کیا ہوا ہے وہاں؟ بولو۔ تائی جان نے ایمن کا بازو سختی سے دبوچتے ہوئے سوال کیا۔ ان کی تیز نظروں نے ایمن کے چہرے کی پریشانی اور اس کے ہونٹوں پر رکھے ہاتھ کو فوراً نوٹ کر لیا تھا۔ ایمن اس وقت اتنی شدید ذہنی کیفیت میں تھی کہ اسے کچھ چھپانا نہیں آیا۔ وہ تائی جان کے پیروں میں گر گئی اور روتے ہوئے ہچکیاں لینے لگی۔ تائی جان مجھے بچا لیں، بہرام صاحب۔ تائی جان کے کان کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے فوراً دائیں بائیں دیکھا کہ کوئی ملازم جاگ نہ رہا اور پھر ایمن کو بازو سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے کے اندر لے گئی اور دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ اب بولو، صاف صاف بولو، کیا کیا ہے بہرام نے تمہارے ساتھ؟ تائی جان نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا۔ ان کے دل میں ایک عجیب سی سنسنی دوڑ رہی تھی۔ ایمن نے روتے ہوئے کانپتی آواز میں سب سچ اگل دیا۔ تائی جان، میں تو بس امی جان کے ادویات ختم ہونے پر
بہرام صاحب کے کمرے میں پوچھنے گئی تھی۔ وہ ہوش میں نہیں تھے، انہوں نے شراب پی رکھی تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور پتہ نہیں انہیں کیا ہوا، انہوں نے مجھے زبردستی کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں نے بہت شور مچایا، انہیں پیچھے دھکیلا، لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ اور پھر تائی جان، انہوں نے لبوں پر انہوں نے کس کر دیا، بہت گہرا کس۔ تائی جان، میں بہت ڈر گئی ہوں، مجھے جانے دیں۔ ایمن کی یہ بات سن کر تائی جان چند لمحوں کے لیے بالکل ساکت رہ گئیں۔ ان کے ذہن میں ایک شدید جھٹکا لگا۔ وہ بہرام جو ان کی تینوں بیٹیوں کو دیکھنا تک گوارا نہیں کرتا تھا، وہ اس معمولی اور غریب کیئر ٹیکر کے اس حد تک قریب ہو گیا۔ لیکن اگلے ہی لمحے تائی جان کی شاطر اور عیار آنکھوں نے ایمن کے چہرے پر پھیلے ہوئے خوف اور معصومیت کو بھانپ لیا۔ خاموش ہو جاؤ ایمن، بالکل خاموش، تائی جان نے دبی آواز میں کہا۔ تمہیں معلوم ہے تم نے کیا کر دیا ہے؟ تم برباد ہو گئی ہو۔ تم نے اس حویلی کی عزت کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کا بھی جنازہ نکال دیا ہے۔ ایمن نے خوفزدہ ہو کر اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے تائی جان کو دیکھا۔ تائی جان، میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو انہیں منع کر رہی تھی، میں تو خود وہاں سے بھاگ کر آئی ہوں، میرا کیا قصور ہے؟ قصور تمہارا ہو یا نہ ہو، لیکن اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ تائی جان نے زہریلی مسکراہٹ کو اپنے اندر چھپاتے ہوئے اسے مزید ڈرایا۔ نادان لڑکی، تمہیں کچھ معلوم بھی ہے؟ مرد کے اس طرح چھونے سے، اس طرح کھینچ کر سینے لگانے سے اور لبوں پر اتنا گہرا کس کرنے سے کیا ہوتا ہے، جانتی ہو؟ ایمن نے نفی میں سر ہلایا، اس کے آنسو لگاتار بہہ رہے تھے۔ نہیں تائی جان، کیا ہوتا ہے؟ تائی جان نے اس کے قریب جھک کر اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ اب تم کنواری ماں بنو گی ایمن۔ مرد کا وہ لمس، اس کی وہ گرم سانسیں اور لبوں کا وہ گہرا کس لڑکی کے پیٹ میں بچہ پیدا کر دیتا ہے۔ اب تمہارے پیٹ میں بہرام کا بچہ پلنا شروع ہو گیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ ایمن کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کی انتہا درجے کی معصومیت اور کم علمی نے تائی جان کے اس سفید اور غلیظ جھوٹ کو سچ مان لیا۔ اس کا رنگ سفید پڑ گیا اور اس نے گھبرا کر اپنے دونوں ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھ لیے، جیسے واقعی وہاں کوئی تبدیلی رونما ہو چکی ہو۔ نہیں نہیں تائی جان، ایسا مت کہیں، خدا کے لیے ایسا مت کہیں۔ ایمن بری طرح چیخ اٹھی، لیکن تائی جان نے فوراً اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ میری تو شادی بھی نہیں ہوئی، میں تو کنواری ہوں، بن بیاہی لڑکی ماں کیسے بن سکتی ہے؟ یہی تو مرد کا مکر اور عورت کی بربادی ہے، تائی جان نے اپنے جال کو مزید مضبوط کرتے ہوئے کہا۔ بہرام نے تمہیں چھو کر تمہاری پاکیزگی چھین لی ہے۔ اب چند ہی دنوں میں تمہارا پیٹ بڑھنے لگے گا اور دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ تم بن بیاہی ماں بننے والی ہو۔ یہ حویلی والے اور باہر کے لوگ سب تم پر تھوکیں گے، کوئی تمہارا یقین نہیں کرے گا کہ تم معصوم ہو۔ ایمن تائی جان کے گھٹنوں سے لپٹ کر بری طرح گڑ گڑانے لگی، اس کی ہچکیاں بند گئی تھیں۔ تائی جان، مجھے بچا لیں، مجھے سچی کچھ نہیں معلوم تھا کہ کس کرنے سے لڑکی پریگننٹ ہو جاتی ہے، میں مر جاؤں گی تائی جان، میں اس ذلت کو برداشت نہیں کر سکتی، پلیز مجھے اس عذاب سے بچا لیں، بہرام صاحب کو بتائیں وہ میری مدد کریں۔ خبردار، تائی جان نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا، بہرام کو اس بارے میں ایک لفظ بھی مت کہنا، وہ بہت مغرور اور سنگ دل ہے، وہ نشے میں تھا، اسے صبح تک کچھ یاد نہیں رہے گا، اور اگر تم نے اس کے سامنے یہ ذکر بھی کیا تو وہ تمہیں جھوٹی اور بدچلن کہہ کر حویلی سے دھکے دے کر نکال دے گا۔ خاموش رہو، کسی کے سامنے اپنا منہ مت کھولنا، اپنے کمرے میں جاؤ اور خاموشی سے دن کاٹو، جب وقت آئے گا میں خود سب سنبھال لوں گی اور تمہیں اس مصیبت سے نکال لوں گی۔ ایمن اپنے وجود کو سمیٹتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ تائی جان کے لبوں پر ایک انتہائی مکارانہ اور شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی، ان کی آنکھوں میں فتح کی چمک تھی۔ بہرام، تم نے میری بیٹی کو رد کیا تھا نا، تم نے سریا احمد کا غرور توڑا تھا۔ تائی جان نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں چٹکھاتے ہوئے خود کلامی کی۔ اب دیکھو، میں اس معصوم اور جاہل لڑکی کی نادانی کو تمہارے گلے کا وہ طوق بناؤں گی کہ تم خود اپنی 600 کروڑ کی جائیداد ہمارے نام کرنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ اس لڑکی کو پورا یقین ہو چکا ہے کہ وہ تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے، اور یہی خوف، یہی معصومیت تمہیں میرے اس جال میں ہمیشہ کے لیے قید کر دے گی، جس سے تم چاہ کر بھی نہیں نکل پاؤ گے۔ سریا بیگم کے چہرے پہ ایک شیطانی مسکراہٹ ٹھہر گئی۔ اس واقعے کو گزرے 1 مہینہ ہو چکا تھا، اور یہ 1 مہینہ ایمن کے لیے کسی جلتے ہوئے دوزخ سے کم نہیں تھا۔ وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اندر ہی اندر گھٹ رہی تھی، اس کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا، آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے ابھر آئے تھے، اور وہ ہر وقت اپنے پیٹ کو دیکھ کر کانپ اٹھتی تھی کہ کہیں اب اس کا حمل دنیا کے سامنے ظاہر نہ ہو جائے۔ ایک شام حویلی کا وسیع و عریض لاؤنج مکمل طور پر پرسکون تھا۔ بہرام صوفے پر بیٹھا ہوا کمپنی کے کچھ انتہائی اہم بزنس ڈاکیومنٹس چیک کر رہا تھا۔ اس نے تھکن سے اپنی پیشانی کو مسلا اور جیسے ہی چائے کا کپ اٹھانے کے لیے سر اٹھایا، اس کی نظر سامنے سے آتی ہوئی ایمن پر پڑی۔ ایمن کے قدم بری طرح لڑکھڑا رہے تھے، اس کے دونوں ہاتھ اس کے دوپٹے کے پلو کو سختی سے دبوچے ہوئے تھے۔ وہ کانپتی ہوئی لرزتے وجود کے ساتھ بہرام کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور آنکھوں سے لگاتار آنسو بہہ کر اس کے گالوں کو بھگو رہے تھے۔
بہرام نے گہری حیرت اور الجھن سے اس کی طرف دیکھا۔ اسے مدہوشی اور شدید نشے کی وجہ سے اس رات کے بارے میں کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ اس کے لیے ایمن صرف اس کی بیمار ماں کی کیئر ٹیکر تھی، جو پچھلے کچھ دنوں سے بہت خاموش اور بیمار سی لگ رہی تھی۔ بہرام نے فائل ایک طرف رکھتے ہوئے پوچھا، ایمن تم اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ میری امی کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ بولو، چپ کیوں ہو؟ ایمن نے بولنے کے لیے اپنے لرزتے ہوئے لب کھولے، لیکن اس کے حلق سے صرف ایک دبی سی ہچکی نکلی۔ اس کا پورا جسم خوف سے لرز رہا تھا۔ بہرام صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے لہجے میں اب ہلکی سی فکر مندی آ گئی تھی۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں ایمن، کیا بات ہے؟ تم اس طرح کانپ کیوں رہی ہو؟ جو بھی بات ہے صاف صاف بولو۔ ایمن نے اپنی روتی ہوئی سرخ آنکھیں اٹھا کر بہرام کے چہرے کو دیکھا اور اندھی ہوئی آواز میں بولی، بہرام صاحب، میں بہت برباد ہو گئی ہوں، میں اب جینے کے قابل نہیں رہی۔ بہرام نے آئی برو سکیڑی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ ایمن نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھے اور روتے ہوئے پکار اٹھی، بہرام صاحب، میں پریگننٹ ہوں، میں آپ کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ یہ سننا تھا کہ جیسے پورے لاؤنج میں ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ بہرام کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا پورا وجود ایک پل کے لیے بالکل سن ہو گیا۔ اسے لگا جیسے اس نے دنیا کا سب سے بڑا اور گھٹیا مذاق سن لیا ہو۔ اس کا چہرہ ایک دم غصے اور صدمے سے سرخ ہو گیا، آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ چونک کر 2 قدم پیچھے ہٹا اور غصیلے لہجے میں چیخا، یہ کیا بکواس ہے؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ تم میرے سامنے کھڑی ہو کر کیا گھٹیا الزام لگا رہی ہو؟ ایمن اس کی گرجدار آواز سے ڈر کر مزید پیچھے ہٹی، لیکن وہ روتے ہوئے مسلسل سر ہلا رہی تھی۔ خدا کی قسم، میں جھوٹ نہیں بول رہی بہرام صاحب، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ 1 مہینہ ہو گیا ہے، میں روز جیتی ہوں اور روز مرتی ہوں۔ خاموش ہو جاؤ، اپنا یہ گندا منہ بند کرو۔ بہرام غصے سے پاگل ہو کر اس کے بالکل قریب آیا۔ اس کی آواز میں حقارت اور غصہ تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ تمہاری ہمت کیسی مجھ پر ایسا گھٹیا اور غلیظ الزام لگانے کی؟ میں تو کبھی تمہارے قریب بھی نہیں گیا۔ میں نے ہمیشہ تمہیں ایک ملازم اور اپنی ماں کی کیئر ٹیکر سمجھا ہے۔ تمہارے قریب آنا تو دور کی بات، میں نے کبھی تمہارا ہاتھ تک نہیں چھوا۔ پھر یہ سب جھوٹ گڑنے کی جرت کیسے ہوئی تمہاری؟ بہرام کا تیکھا اور غصیلا لہجہ ایمن کے دل کو پاش پاش کر رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے ہچکیاں لینے لگی۔ آپ کو یاد نہیں ہے بہرام صاحب، لیکن مجھے یاد ہے اس رات جب آپ نشے میں اپنے کمرے میں آئے تھے۔ میں آنٹی جان کی دوا پوچھنے آئی تھی۔ آپ نے مجھے کھینچ کر اپنے سینے سے لگایا تھا اور مجھے وہ شرم و خوف کے مارے اگلا لفظ اپنی زبان پر نہ لا سکی۔ بہرام نے غصے سے اپنا سر جھٹکا۔ اسے دھندلا سا یاد تھا کہ ایک رات وہ بہت زیادہ نشے میں تھا، لیکن اسے ایمن کے ساتھ پیش آنے والے کسی واقعے کا کوئی سرا نہیں مل رہا تھا۔ اسے لگا کہ یہ لڑکی جائیداد یا پیسوں کے لالچ میں اسے بلیک میل کر رہی ہے۔ بس کرو ایمن، یہ من گھڑت کہانیاں کسی اور کو سنانا۔ بہرام نے انتہائی کاٹدار اور زہریلے لہجے میں کہا، اگر میں نشے میں تھا بھی تب بھی میں کوئی جانور نہیں ہوں کہ ایسا کچھ کروں۔ تم ملازمہ ہو۔ اب مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ تم اس حویلی کے مالک کو اپنے جال میں پھنسا کر 600 کروڑ کی جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتی ہو۔ بولو، کتنا پیسہ چاہیے تمہیں یہ جھوٹا ڈرامہ بند کرنے کے لیے؟ بہرام کی زبان سے نکلنے والے ان الفاظ نے ایمن کی روح کو زخمی کر دیا۔ وہ تڑپ کر بولی، مجھے کوئی پیسہ نہیں چاہیے بہرام صاحب، مجھے جائیداد سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ میں بہت ڈری ہوئی ہوں۔ تائی جان نے مجھے بتایا تھا کہ جب مرد لڑکی کو اس طرح چھوتا ہے تو لڑکی کنواری ماں بن جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب میرے پیٹ میں آپ کا بچہ ہے اور یہ دنیا مجھے پتھر مار مار کر ہلاک کر دے گی۔ میں اس دنیا کے خوف سے مری جا رہی ہوں، مجھے بچا لیں۔ بہرام نے گہرا سانس لیا۔ اس نے ایمن کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ ایمن کے چہرے پر کسی چالاکی یا ہوس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سچا خوف تھا، جیسے وہ واقعی موت کے منہ میں کھڑی ہو۔ وہ جس طرح رو رہی تھی اور اپنے پیٹ کو چھپا رہی تھی، وہ کسی ڈرامے کا حصہ نہیں لگ رہا تھا۔ بہرام کا غصہ اب ایک گہری الجھن اور تشویش میں بدلنے لگا۔ اس نے سوچا کہ اگر یہ لڑکی سچ کہہ رہی ہے تو حقیقت کیا ہے، اور اگر یہ جھوٹ ہے تو اس کے پیچھے کیا کہانی ہے۔ وہ اس طرح زبانی بحث کر کے اپنا وقت برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے اس پورے معاملے کا فوری اور حتمی فیصلہ چاہیے تھا۔ تمہاری اس بکواس کا فیصلہ اب یہاں کھڑے ہو کر نہیں ہوگا، بہرام نے اپنے جبڑے بھینچتے ہوئے انتہائی سخت آواز میں کہا۔ ایمن نے لرزتے ہوئے پوچھا، تو پھر کیا ہوگا؟ بہرام نے ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر آگے بڑھ کر ایمن کی نازک کلائی کو گرفت میں لے لیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ ایمن کے منہ سے ایک دبی سی چیخ نکل گئی، بہرام صاحب چھوڑیں مجھے، آپ کہاں لے جا رہے ہیں؟ ایمن نے تڑپ کر اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، لیکن بہرام اسے کھینچتا ہوا لاؤنج کے مرکزی دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ میں تمہیں ابھی ہسپتال لے کر جا رہا ہوں، شہر کی سب سے بڑی لیڈی ڈاکٹر کے پاس۔ میں ابھی تمہارا میڈیکل چیک اپ کرواؤں گا تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ اگر تمہارا یہ الزام سچ ہوا تو میں دیکھوں گا کہ مجھے کیا کرنا ہے، لیکن اگر یہ تمہارا اور تائی جان کو کوئی گھٹیا پلان ہوا تو ایمن، میں اسی وقت تمہیں اور تمہارے خاندان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دوں گا۔ چلو میرے ساتھ۔ بہرام اسے زبردستی گھسیٹتا ہوا حویلی کے پورچ کی طرف لے گیا، جہاں اس کی شاندار کار کھڑی تھی۔
اس نے غصے سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور ایمن کو اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ایمن گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ اب ہسپتال میں ڈاکٹر کے سامنے اس کے حمل کا سچ سب کے سامنے آ جائے گا اور اس کی دنیا ہمیشہ کے لیے برباد ہو جائے گی۔ بہرام نے گاڑی کا دروازہ زور سے بند کیا اور گاڑی کو پوری رفتار سے ہسپتال کی طرف دوڑا دیا۔ ہسپتال میں بہرام تیزی سے چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر تناؤ اور الجھن کی گہری لکیریں تھیں اور مٹھیاں سختی سے بھیجی ہوئی تھیں۔ اندر روم میں لیڈی ڈاکٹر ایمن کا معائنہ کر رہی تھی۔ بہرام کے لیے چند منٹ کسی صدی کی طرح بھاری تھے۔ اس کا دماغ اب بھی ایمن کے اس ہولناک دعوے پر شوق میں تھا۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور شہر کی معروف گائنیکالوجسٹ ڈاکٹر فرزانہ باہر آئیں۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی مدھم مسکراہٹ تھی۔ بہرام فوراً لپک کر ان کے قریب گیا۔ اس کی آواز میں بے چینی صاف ظاہر تھی۔ ڈاکٹر، کیا رپورٹ ہے؟ کیا وہ لڑکی سچ کہہ رہی ہے؟ مسٹر بہرام، آپ جس لڑکی کو یہاں لے کر آئے ہیں وہ تو بالکل ورجن ہے۔ بہرام جیسے اپنی جگہ پر جم کر رہ گیا۔ اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کیا؟ لیکن ڈاکٹر، اس نے تو مجھ سے کہا کہ وہ ماں کیسے بن سکتی ہے بہرام؟ ڈاکٹر نے اس کی بات کاٹتے ہوئے ہلکے سے ہنستے ہوئے کہا، میڈیکل سائنس کے مطابق وہ حمل کے مرحلے سے کوسوں دور ہے۔ مجھے تو شدید حیرت ہو رہی ہے کہ اس دور میں بھی کوئی لڑکی اتنی معصوم اور نادان ہو سکتی ہے۔ اسے حمل، مرد اور عورت کے جنسی تعلق کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں ہے۔ جب میں نے اسے چھوا تو وہ خوف سے کانپ رہی تھی، جیسے میں اسے سزائے موت دینے لگی ہوں۔ وہ بالکل پاک اور انچھوئی ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر وہ ایک گہرا سانس لے کر وہیں کھڑا رہ گیا، جبکہ ڈاکٹر فرزانہ اسے تسلی دے کر اپنے کیبن کی طرف بڑھ گئی۔ بہرام کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ کمرے میں اسٹریچر کے کنارے پر ایمن بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے دونوں گھٹنوں کو سینے سے لگا رکھا تھا اور اپنا چہرہ دوپٹے میں چھپائے معصومیت سے رو رہی تھی۔ وہ اب بھی اسی خوف میں مبتلا تھی۔ بہرام بھاری قدموں سے چلتا ہوا اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا غصہ اب ایک شدید حیرت اور الجھن میں بدل چکا تھا۔ ایمن! بہرام نے سخت آواز میں اسے پکارا۔ ایمن نے تڑپ کر سر اٹھایا۔ اس کا معصوم چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا اور ناک کی نتھلی اس کی تیز سانسوں کے ساتھ ہل رہی تھی۔ بہرام صاحب، ڈاکٹر نے آپ کو سب بتا دیا نا؟ پلیز مجھے حویلی سے مت نکالیے گا۔ بہرام نے اپنی دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے اور اس پر ایک گہری نظر ڈالتے ہوئے پوچھا، تم نے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا ایمن؟ ڈاکٹر کہہ رہی ہیں کہ تم بالکل پاک ہو اور تم ماں نہیں بننے والی۔ ایمن نے حیرت اور صدمے سے اپنی بڑی بڑی مخمور آنکھیں کھولیں۔ اس کے آنسو ایک پل کے لیے رک گئے۔ کیا؟ ڈاکٹر جھوٹ کہہ رہی ہیں؟ بہرام صاحب، میں قسم کھاتی ہوں میں جھوٹ نہیں بول رہی، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں آپ کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ بہرام کا صبر جواب دے گیا۔ وہ غصے اور حیرت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ چلایا، جب ڈاکٹر صاف کہہ رہی ہے کہ میڈیکل طور پر تم ورجن ہو، تم پریگننٹ نہیں ہو، تو تم کس بنیاد پر اس جھوٹ پر اڑی ہوئی ہو؟ بولو، آخر تم چاہتی کیا ہو؟ ایمن نے تڑپ کر اسٹریچر سے نیچے قدم رکھے اور بہرام کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ اس کی ہچکیاں دوبارہ بند گئیں۔ بہرام صاحب، میں جاہل ضرور ہوں لیکن جھوٹی نہیں ہوں۔ اس رات جب آپ مدہوشی میں تھے، آپ نے مجھے سینے سے لگایا اور مجھے کس کیا۔ بہرام خاموش رہا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکا۔ ایمن روتے ہوئے مسلسل بولتی گئی، جب میں اس رات آپ کے کمرے سے روتی ہوئی بھاگی تو راہداری میں مجھے تائی جان مل گئی تھی۔ میں نے شدید گھبراہٹ اور بے خیالی میں روتے ہوئے نے سب سچ بتا دیا کہ آپ نے مجھے کس کیا ہے۔ تب تائی جان نے مجھے بتایا تھا کہ ایمن تم برباد ہو گئی ہو۔ مرد کے اس طرح چھونے اور کس کرنے سے لڑکی کباری ماں بن جاتی ہے، وہ پریگننٹ ہو جاتی ہے اور یہ دنیا اس پر تھو تھو کرتی ہے اور اسے جینے نہیں دیتی۔ ایمن نے اپنے لرزتے ہاتھوں سے اپنے گالوں کے آنسو پوچھے اور انتہائی معصومیت سے بہرام کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، بہرام صاحب، میں اس دن سے روز رات کو روتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ اب میرا پیٹ بڑھنے لگا ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ میں سچ میں ماں بننے والی ہوں، کیونکہ تائی جان نے کہا تھا کہ کس کرنے سے ہی حمل ٹھہرتا ہے۔ میں دنیا کے خوف سے مر رہی تھی، اسی لیے میں نے آج ہمت کر کے آپ کو بتایا۔ خدا کے لیے مجھے پناہ دے دے۔ ایمن کا یہ اعتراف سن کر بہرام کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ بالکل دنگ رہ گیا۔ اس کا منہ اد کھلا رہ گیا اور وہ ایمن کے معصوم چہرے کو دیکھتا رہا۔ بہرام کے ذہن میں جیسے روشنی کا ایک جھماکہ ہوا۔ اسے اندازہ ہوا کہ اس جدید دور میں بھی جہاں انٹرنیٹ اور میڈیا کا دورہ ہے، کوئی لڑکی اس حد تک پاکیزہ، معصوم اور دنیا داری کے مکروہ فریب سے اچھوتی ہو سکتی ہے۔ اسے مرد اور عورت کے تعلق کی حقیقت تک معلوم نہیں تھی اور اس نے تائی جان کے ایک معمولی اور غلیظ جھوٹ کو سچ مان کر ایک مہینہ دوزخ میں گزار دیا۔ بہرام نے دیکھا کہ کس طرح اس کی شاطر تائی جان نے ایمن کی اس انتہا درجے کی معصومیت اور نادانی کا فائدہ اٹھا کر اسے ڈرایا۔ ایمن کی یہ بے پناہ معصومیت، اس کی پاکیزگی اور اس کا یہ بھولا پن بہرام کے دل پر ایک گہرا اور مٹ اثر چھوڑ گیا۔ جو بہرام اب تک اسے ایک مکار بلیک میلر سمجھ رہا تھا، اب اس کے دل میں ایمن کے لیے عجیب احساسات بیدار ہوئے۔ بہرام نے گہرا سانس لیا اور انتہائی آہستہ سے اپنا ہاتھ ایمن کے لرزتے ہوئے سر پر رکھا۔ ایمن!
بہرام کی آواز اب حد درجہ دھیمی اور نرم تھی۔ رونا بند کرو، تم پریگننٹ نہیں ہو۔ تائی جان نے تم سے بہت بڑا جھوٹ بولا تھا، دنیا میں ایسا کچھ نہیں ہوتا جیسا انہوں نے تمہیں بتایا۔ ایمن نے حیرت سے اپنی سوجی ہوئی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ سچی؟ بہرام صاحب، کیا تائی جان نے جھوٹ بولا تھا؟ ہاں، انہوں نے جھوٹ بولا تھا۔ بہرام نے اس کے چہرے سے بالوں کی لٹ کو پیچھے کرتے ہوئے انتہائی محبت سے کہا۔ تم بالکل پاک اور معصوم ہو ایمن، اور اب تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس بہرام نے تمہاری پاکیزگی پر انجانے میں ایک داغ لگانے کی کوشش کی تھی، اب وہی بہرام دنیا کی ہر سازش کے سامنے تمہاری ڈھال بنے گا۔ ایمن نے بہرام کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اب ایک محفوظ پناہ گاہ کا یقین جھلک رہا تھا، اور اس کے دل کو مہینوں بعد ایک سچا سکون نصیب ہوا۔ حویلی کا مرکزی ہال اس وقت تناؤ کا شکار تھا۔ بیگم ثریا، افتخار احمد اور ان کی تینوں بیٹیاں نتاشا، سونیا اور علیزے صوفے پر براجمان تھیں۔ تائی جان کے چہرے پر ایک شیطانی چمک تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ ان کے بچھایا ہوا جال اب پوری طرح کام کر چکا ہے، اور بہرام اب ان کے قابو میں آ چکا ہے۔ میں کہہ رہی ہوں افتخار، آج اس بدچلن لڑکی کا تماشا پورے خاندان کے سامنے کھڑا کریں گے۔ تائی جان نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے زہریلے لہجے میں کہا۔ بہرام اتنی بڑی جائیداد کا مالک بنتا ہے نا، اب اس کنواری لڑکی کے پریگننٹ ہونے پر ہمارے پیروں میں آ کر کھڑا ہو جائے گا۔ وہ بدنامی کے ڈر سے نتاشا سے شادی کے لیے فوراً مان جائے گا، ورنہ 600 کروڑ کی جائیداد تو ہمارے نام کرے گا ہی۔ نتاشا نے اپنے ناخن دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں مما، اب آئے گا بہرام کا دماغ ٹھکانے پر۔ ابھی ان کی گفتگو جاری ہی تھی کہ حویلی کا مرکزی دروازہ کھلا۔ سب کی نظریں اس طرف اٹھی اور ہال میں جیسے سناٹا چھا گیا۔ بہرام ہال کے اندر داخل ہوا، لیکن وہ اکیلا نہیں تھا۔ اس کے مضبوط ہاتھ نے ایمن کے نازک ہاتھ کو انتہائی مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ ایمن کی آنکھیں اب جھکی ہوئی تھیں، لیکن اس کے چہرے پر پہلے جیسا خوف نہیں تھا۔ تائی جان نے جیسے ان کے ہاتھ دیکھے، وہ صوفے سے اچھل کھڑی ہوئیں اور فوراً اپنے چہرے پر بناوٹی غصہ اور صدمہ سجا لیا۔ یہ کیا بے حیائی ہے بہرام؟ تائی جان چلائیں۔ تم اس بدچلن 2 ٹکی کی ملازمہ کا ہاتھ تھام کر حویلی میں گھوم رہے ہو؟ افتخار، دیکھیے اپنے بھتیجے کو، اس لڑکی نے پہلے سے اپنے جال میں پھنسایا، ہمارے معصوم بیٹے کو بہکایا، اور اب یہ کنواری ماں بننے کا ناٹک کر کے ہماری حویلی کی عزت مٹی میں ملا رہی ہے۔ خاموش ہو جائیں تائی جان، بالکل خاموش۔ بہرام کی گرجدار آواز پورے ہال میں گونجی۔ تائی جان کے قدم وہیں جم گئے، اور نتاشا خوف سے صوفے کے پیچھے ہو گئی۔ بہرام، تم اپنی تائی سے اس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ تایا، افتخار نے کڑک کر کہا۔ تایا جان، شکر کریں کہ میں صرف اس لہجے میں بات کر رہا ہوں، ورنہ جو جرم آپ کی اس بیوی نے کیا ہے، اس کی سزا صرف جیل کی کال کوٹری ہے۔ بہرام نے اپنے ہاتھ میں پکڑی اسپتال کی میڈیکل رپورٹ کا لفافہ پوری طاقت سے سینٹر ٹیبل پر پٹخ دیا۔ یہ کیا ہے؟ تائی جان نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ ان کا دل انجانے خوف سے دھڑکنے لگا۔ یہ اس معصوم لڑکی کی پاکیزگی کا ثبوت ہے۔ بہرام نے تائی جان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ اس کا ایک ایک لفظ کاٹدار تھا۔ ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا ہے کہ ایمن بالکل پاک ہے، اس کے پیٹ میں کوئی بچہ نہیں ہے، اور نہ ہی وہ ماں بننے والی ہے۔ تائی جان کا رنگ ایک پل میں فک ہو گیا۔ ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے تو خود مجھ سے کہا تھا کہ اس نے آپ سے کہا تھا کیونکہ آپ نے اس کی حد درجہ معصومیت اور نادانی کا فائدہ اٹھایا تھا۔ بہرام تائی جان کے بالکل قریب آیا۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ تھیں۔ لعنت ہے آپ کی اس گھٹیا سوچ پر۔ آپ نے ایک معصوم لڑکی کو ڈرایا کہ کس کرنے سے لڑکی کنواری ماں بن جاتی ہے۔ آپ نے 1 مہینے تک اس پاکیزہ وجود کو جیتے جی دوزخ میں رکھا، تاکہ اس کے خوف کو آپ میری 600 کروڑ کی جائیداد ہڑپنے کے لیے استعمال کر سکیں۔ ہال میں موجود تایا، افتخار اور ان کی بیٹیاں گنگ ہو کر رہ گئیں۔ تایا افتخار نے شرمندگی اور صدمے سے اپنی بیوی کو دیکھا۔ ثریا، کیا یہ سچ ہے؟ تم نے اتنی نیچ حرکت کی؟ میں تو بس… تائی جان کے پاس اب کوئی بہانہ باقی نہیں رہا۔ ان کی پوری سازش کا کچا چٹھا سب کے سامنے کھل چکا تھا۔ اب ایک لفظ بھی مت بولیے گا۔ بہرام نے اپنا ہاتھ اٹھا کر انہیں سختی سے روکا۔ اس کا لہجہ سرد تھا۔ آپ لوگوں کا اس حویلی میں وقت ختم ہو چکا ہے۔ تایا جان، اپنی اس مکار بیوی اور بناوٹی بیٹیوں کو لیں اور اسی وقت اسی لمحے میری حویلی سے دفع ہو جائیں۔ مجھے آپ لوگوں کی صورت بھی اس گھر میں اب برداشت نہیں ہے۔ بہرام بیٹا، میری بات تو سنو۔ تائی جان روحاں سی ہو کر آگے بڑھیں۔ گارڈز! بہرام نے اونچی آواز میں پکارا۔ تایا جان اور تائی جان کا جتنا بھی سامان ہے اسے باہر پھینک دو، اور اگر یہ خود نہ جائیں تو انہیں دھکے دے کر باہر نکالو۔ اپنی اس بدترین تضلیل اور سازش کے انجام تک پہنچنے پر تایا جان اور ان کی تینوں بیٹیاں اپنے ٹوٹے ہوئے خوابوں اور جائیداد ہڑپنے کی ہوس سمیت ذلیل و خوار ہو کر حویلی سے باہر نکل گئیں۔ ان کا غرور ہمیشہ کے لیے خاک میں مل چکا تھا۔ ہال میں اب صرف بہرام اور ایمن اکیلے رہ گئے تھے۔ بہرام نے گہرا سانس لیا اور ایمن کی طرف دیکھا، جو اب مسکرا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو تھے۔ چلو ایمن، امی جان کے پاس چلتے ہیں، بہرام نے نرمی سے کہا، اور اس کا ہاتھ تھامے بیگم جہاں آرا کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں بیگم جہاں آرا بستر پر ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ ان کی طبیعت اب پہلے سے کافی بہتر تھی۔
جیسے ہی انہوں نے بہرام اور ایمن کو ایک ساتھ ہاتھ تھامے ایک کمرے میں داخل ہوتے دیکھا، ان کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ ایمن کی دن رات کی تیمارداری اور معصومیت سے پہلے ہی شدید متاثر تھیں اور محبت کرتی تھیں۔ امی جان، بہرام نے ایمن کے ساتھ ان کے بستر کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، آج میں آپ سے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ شیئر کرنے آیا ہوں۔ جہاں آرا بیگم نے ان دونوں کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا اور شفقت سے بولی، میں جانتی ہوں میرے بچے، تمہاری آنکھیں سب کہہ رہی ہیں۔ بہرام نے ایمن کے چہرے کو دیکھا جو حیا سے سرخ ہو رہا تھا، اور پھر اپنی ماں سے بولا، امی جان، میں ایمن کو اپنی زندگی بنانا چاہتا ہوں۔ میں اس معصوم پری سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ مجھے اجازت دیں گی؟ بیگم جہاں آرا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ایمن کا سر چوما اور بہرام کا ہاتھ ایمن کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ بہرام، اس سے بہتر فیصلہ تم اپنی زندگی کا نہیں کر سکتے تھے۔ ایمن میری بیٹی ہے اور آج سے یہ اس گھر کی ملکہ ہے۔ میری دعا ہے کہ تم دونوں ہمیشہ خوش رہو۔ ماں کی دعاؤں اور خوشی نے کمرے کی فضا کو ایک سحر انگیز خوشبو سے بھر دیا۔ بہرام آہستہ سے ایمن کو لے کر حویلی کے پرسکون اور خوبصورت ٹیرس پر آیا، جہاں رات کا سحر انگیز چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکے ان کے چہروں کو چھو رہے تھے۔ ایمن بالکنی کی ریلنگ کے پاس کھڑی چاند کو دیکھ رہی تھی جب بہرام آہستہ سے اس کے بالکل پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ بہرام نے آہستہ سے اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھائے اور ایمن کی نازک کمر کے گرد لپیٹ دیے۔ ایمن ایک پل کے لیے ہلکا سا چونکی، لیکن اس بار اس کے وجود میں خوف کی کوئی لہر نہیں دوڑی۔ اس نے اپنا سر پیچھے جھکا کر بہرام کے چوڑے اور مضبوط سینے پر ٹکا دیا۔ اب بھی ڈر لگ رہا ہے؟ بہرام نے اپنی بھاری مخمور آواز میں ایمن کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ اس کی گرم سانسیں ایمن کی گردن کو چھو رہی تھیں، جس سے ایمن کے پورے وجود میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ نہیں، ایمن نے انتہائی دھیمی اور شرمیلی آواز میں جواب دیا۔ اس کے ہاتھ بہرام کے ہاتھوں پر جم گئے تھے۔ اب جب آپ میرے ساتھ ہیں تو مجھے دنیا کے کسی خوف، کسی جھوٹ سے ڈر نہیں لگتا۔ بہرام نے ایمن کو آہستہ سے گھمایا اور اسے اپنے سامنے کیا۔ اس نے ایمن کے معصوم اور خوبصورت چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ چاند کی روشنی میں ایمن کا چہرہ چمک رہا تھا۔ اس کے گلابی لب حیا سے لرز رہے تھے۔ ایمن، اس رات میں نشے میں تھا، لیکن میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نشے نے مجھے تم تک پہنچا دیا۔ تمہاری اس بے پناہ معصومیت اور پاکیزگی نے میرے دل کو ہمیشہ کے لیے اپنا اسیر بنا لیا ہے۔ بہرام نے انتہائی گہری محبت سے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ اس نے جھک کر اپنے لب ایمن کی پیشانی پر رکھ دیے۔ ایک طویل اور عقیدت بھرا لمس۔ ایمن نے سکون سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ پھر بہرام کی نظریں ایمن کے ان گلابی لبوں پر ٹک گئیں جو اب خوف سے نہیں بلکہ محبت کی تپش سے کانپ رہے تھے۔ بہرام نے ایمن کی گرفت پر اپنی گرفت کو حد درجہ شدید کرتے ہوئے اسے خود میں بالکل بھیج لیا اور انتہائی رومانوی انداز میں جھک کر اپنے لب ایمن کے لبوں پر رکھ دیے۔ یہ محبت کا وہ پہلا سچا لمس تھا جس نے ایمن کے دل سے پچھلے ایک مہینے کے تمام دکھ اور خوف ہمیشہ کے لیے مٹا دیے تھے۔ ایمن کی آنکھوں میں اب صرف اور صرف بہرام کی بے پناہ محبت کا یقین چمک رہا تھا۔